یہ تو کافی شوق سی ہو جاتی ہے۔ پھر رات میں اس کی سوتیلی ماں اس کے اسٹیپ فادر کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر اے سو نے تمہیں میرے ساتھ دیکھ لیا ہے تو تم اتنا خود کو امبیرس کیوں محسوس کر رہے ہو؟ اب تو میں پریگننٹ بھی ہوں، بہت جلد ہمارا بیبی بھی پیدا ہو جائے گا۔ اس کا ہسبینڈ یہ سن کر اسٹیپ فادر جلدی سے اس لیڈی کے منہ کو بند کرنے لگتا ہے کہ چپ رہو آہستہ بولو، جس پر وہ اور بھی زیادہ پرووک ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم ان سب سے کیوں ڈر رہے ہو؟ پہلے ہی اس گھر میں اتنے بچے ہیں اور مجھ سے اور بچے نہیں سنبھل پائیں گے۔ یہ ان کی باتیں سن کر بہت ہی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے اور یہ یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیتی ہے۔ یہ اپنی دادی کے پاس آ جاتی ہے۔ اس کی دادی تو اسے اپنے ساتھ رکھنے پر راضی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا انکل تو اعتراض کرنے لگتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی زیادہ فائنینشیل اسٹیبلٹی نہیں ہے کہ ہم ایک اور جنے کا پیٹ پال سکیں، ہم تمہیں یہاں پر نہیں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کی دادی اپنے بیٹے کو چپ کروا دیتی ہے اور اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ اپنے اسٹیپ فادر کے گھر پر اپنا سامان لینے کے لیے آتی ہے اور اتنے سالوں میں بچوں کو ٹیوشن وغیرہ پڑھا کر جو پیسے اس نے اکٹھے کیے ہوتے ہیں وہ یہ سارے پیسے اپنے اسٹیپ فادر کو دیا کرتی تھی، کیونکہ انہوں نے اس کو بولا تھا کہ یہ سارے پیسے جب تم کالج جاؤ گی تو ان پیسوں سے میں تمہارا کالج میں ایڈمیشن کروا دوں گا۔ اب یہ ان سے پیسے مانگتی ہے تو اس کا ڈیڈی تو چپ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس تو پیسے ہوتے ہی نہیں، یہ سارے پیسوں کو خرچ کر چکا ہوتا ہے۔ یہ سمجھ آتی ہے کہ مجھے میرے پیسے نہیں ملیں گے۔ پھر یہ اپنے انکل کے پاس آتی ہے۔ اس کے انکل بوسان میں اسے ایک فیکٹری میں جاب کا بتاتے ہیں۔ بوسان ایک کوریا کا سٹی ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہاں پر تمہیں جاب بھی مل جائے گی اور ریزیڈنس بھی مل جائے گی، تمہیں یہاں پر رہائش بھی مل جائے گی، تم یہاں پر رہ کر جاب کرنا، پیسے کمانا اور ہمیں اپنی سیلری میں سے ہاف بیچ دیا کرنا۔ یہ تو رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ماں نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اس دنیا میں لڑکی بننے سے اچھا ہے کہ کاؤ بن جانا، اور میں تو جاب کبھی نہیں کروں گی۔ پہلے میں دن رات کام کر کر کے اپنے ڈریمز کو گیو اپ کر کے اپنے اسٹیپ سبلنگز کا خیال رکھا کرتی تھی، اور اب میں پیسے کما کما کر آپ کا خیال نہیں رکھ سکتی ہوں۔ جس پر اس کا انکل کہتا ہے کہ پھر تو میں تمہیں اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتا ہوں، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ اور یہ وہاں سے روتی ہوئی گوانسی کے پاس آ جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ مجھے سب نے گھر سے نکال دیا ہے، میرے اسٹیپ فادر نے اور میرے انکل نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اب میں کہاں جاؤں؟ وہ اسے گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہوں نا، میں تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ یہ اس کو کہتی ہے کہ تم مجھے اپنے ساتھ رکھ تو سکتے ہو، لیکن تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے پوئٹ بننا ہے، مجھے اسکالر بننا ہے، مجھے جاب بھی کرنی ہے، مجھے اسکول بھی جانا ہے، مجھے یونیورسٹی بھی جانا ہے، مجھے کالج بھی جانا ہے، میرے بہت سے ڈریمز ہیں، میں اپنے ڈریمز کا کیا کروں گی؟ وہ اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ڈریمز تو شاید پورا کرنے کے لیے تمہاری ہیلپ نہ کر سکوں، لیکن مجھ سے جتنا ہوگا میں کروں گا۔ وہ کہتی ہے کہ تم کتنے ایڈیٹ ہو، تم میرا دل رکھنے کے لیے جھوٹ ہی بول دیتے کہ تم میرے سارے ڈریمز کو پورا کرو گے۔ اور وہ پھر سے رونے لگتی ہے، یہ اسے پھر سے گلے سے لگا لیتا ہے اور یہ بھی رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم سے بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہوں، لیکن میں تم سے کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں۔ میں تمہارے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں میں تمہیں وہی بتاؤں گا، اور میں تمہیں کبھی نہیں رونے دوں گا۔ اگر میں تمہارے ڈریمز کو پورا نہیں بھی کر سکوں گا تو میں تمہارے ڈریمز کو پورا کرنے کی کوشش لازمی کروں گا، لیکن ایک بات کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہمیشہ تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہ تیار ہو کر گھر سے بھاگنے لگتی ہے۔ یہ اپنے سبلنگز کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کے سبلنگز اس کو چپ ہونے کا اشارہ کرتے ہیں، یہ بھی ان کو چپکے سے گھر سے بھاگنے کا اشارہ کرتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بھی گھر سے بھاگ جاتا ہے اور پھر یہ دونوں جلدی جلدی اپنی جیولری جو انہوں نے گھر سے اٹھائی ہوئی ہوتی ہے، جو کچھ مہنگا سامان انہوں نے گھر سے لیا ہوتا ہے، یہ ایک گٹری میں باندھ کر اپنے بیگز کی سائڈ میں رکھ لیتے ہیں۔ گوان سک تو بار بار اس کی آنکھوں کے میک اپ کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یہ بار بار اس کا ہاتھ ہٹاتی جاتی ہے۔ گوان سک کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں، اسے لگتا ہے کہ یہ بھاگنے کی ڈر کی وجہ سے کانپ رہا ہے۔ یہ اسے کہتی ہے کہ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، تم یہاں سے جانا چاہتے ہو تو واپس چلے جاؤ، کیونکہ اگر ہم ایک دفعہ گھر سے چلے جائیں گے تو ہمارے لیے واپسی کے راستے بند ہو جائیں گے۔ یہ اسے کہتا ہے کہ آج میں جتنا ایکسائٹیڈ ہوں نا، اتنا میں ساری زندگی کبھی نہیں ہوا ہوں۔ اپنی لائف کے 19 سالوں میں اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں ہوا ہوں جتنا میں آج ہوں۔ اپنی لائف کے 19 سالوں میں اتنا زیادہ ایکسائٹیڈ نہیں ہوا ہوں جتنا میں آج ہوں، اور میرے ہاتھ پاؤں تو ایکسائٹمنٹ کی وجہ سے کانپ رہے ہیں۔ اور وہ اس کو کس کر لیتا ہے، یہ بھی ہیپی ہو جاتی ہے اور پھر یہ دونوں بھاگ جاتے ہیں۔ یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ملٹری شپ جا رہا ہوتا ہے، یہ دونوں یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ آ کر ان سے ان کا آئی ڈی کارڈ مانگتا ہے، ان کے پاس تو کوئی آئی ڈی کارڈ وغیرہ نہیں ہوتا۔
इस बंदे को थोड़ा थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि या तो ये कोई जासूस वगैरह है, थीफ वगैरह है, या घर से भागे हुए हैं। कोई इनसे पूछ-गीछ करने लगता है। क्वान सिक तो पहले ही डरा सहमा सा होता है, ये तो और घबराने लगता है। ये जल्दी से उठती है और इस बंदे को कहती है कि अगर तुम्हें हम पर इतना ही डाउट हो रहा है ना, तो हमें पकड़ो और दरिया में फेंक दो। हम दोनों मैरिड कपल हैं। इसके कॉन्फिडेंस पर ये आदमी थोड़ा-सा हैरान हो जाता है। क्वान सिक भी जल्दी से खड़ा होकर ए-सुन के सामने आ जाता है, ताकि ये आदमी ए-सुन को किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचा सके। ये इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लग जाता है। फिर ये गुआन सिक को वहाँ से लेकर चले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ये एक शॉप पर आते हैं अपने रिंग्स को सेल करने के लिए, ताकि इनके पास कुछ कैश आ सके। ये शॉप लेडी इनसे इनका आईडी कार्ड वगैरह मांगती है, लेकिन वो तो इनके पास होता ही नहीं है। इस लेडी को लगता है कि उन्होंने ये रिंग्स कहीं से चुराई होंगी। गुआन सिक इस लेडी को कहता है कि हम दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली है और ये रिंग्स मेरी ग्रैंडमा की हैं। इस बात पर इसे तो बहुत ही गुस्सा आता है कि इसे इस लेडी को सारी बात सच नहीं बतानी चाहिए थी। फिर ये दोनों एक होटल में आकर पहले से ही एक बहाना बना कर रखते हैं और इनको बताते हैं कि हम इस सिटी में नए हैं और हमारी रॉबरी हो गई है, किसी ने हमसे हमारा सामान चुरा लिया है, इसलिए अब हमारे पास हमारा आईडी कार्ड नहीं है। ये रेस्टोरेंट असल में एक लुटेरे हस्बैंड वाइफ का होता है। ये अपने कस्टमर्स को खाने में नशा मिला कर बेहोश करके इनका सामान लूट लेते हैं, इसलिए इनको तो एक नया शिकार मिल जाता है। ये जल्दी से इनको रहने के लिए रूम दे देते हैं और फ्री में ही रूम दे देते हैं। ये तो बड़े हैरान होते हैं कि ये हमें फ्री में रहने के लिए रूम क्यों दे रहे हैं। जिस पर ये लेडी इसको कहती है कि हम बुसान वाले बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटेबल होते हैं, हम बहुत ही मेहमान नवाज होते हैं और यहाँ पर चोरियाँ भी बहुत ही ज़्यादा होती हैं। हम लोग आपकी कंडीशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और हमें तो लग रहा है कि आप दोनों एक नया मैरिड कपल हैं और आप हनीमून के लिए आए हैं, लेकिन आपकी चोरी हो गई है, इसलिए हम अपनी मेहमान नवाजी से मजबूर हैं और आपको रहने के लिए रूम दे रहे हैं और आप अंदर जाकर रेस्ट करें, थोड़ी देर में हम आपको फ्री में खाना भी देंगे। ये दोनों भोले भाले से होते हैं और इनको लगता है कि शायद ये वाकई ऐसी ही बात होगी, ये लोग हॉस्पिटेबल होंगे, मेहमान नवाज होंगे, तो ये रूम की चाबी ले लेते हैं। फिर वाइफ इनके लिए फ्री में खाना लेकर आती है, ये खाते हैं, इनको नींद आ जाती है। मॉर्निंग में ये सोकर उठती है तो ये चेक करते हैं कि इनके बैग्स तो होते ही नहीं हैं। ये तो रोने लग जाती है कि हमारा सामान चोरी हो गया है। ये इन हस्बैंड वाइफ को आकर बताते हैं कि हमारा तो सामान चोरी हो गया है। तो ये इनको कहते हैं कि हमने तो तुम लोगों के साथ कोई सामान नहीं देखा था, तुम दोनों तो खाली हाथ ही आए थे। जिस पर ये कहते हैं कि हम पुलिस को कंप्लेन करवा देते हैं। फिर इस उनको ख्याल आता है कि हमारे घर वाले तो पहले ही हमें ढूंढने के लिए पुलिस के पास जा रहे होंगे, कहीं हम पकड़े ही ना जाए, इसलिए ये दोनों चुप होकर बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद ये देखते हैं एक और कस्टमर इसी होटल में जा रहा होता है, लेकिन ये लेडी कस्टमर होती है। ये इसे भी सेम तरीके से रूम देते हैं, फिर खाने में नशा मिला देते हैं। ये दोनों उस होटल की बैक साइड से अंदर आकर इस लेडी को कहते हैं कि तुम लाइट को ऑफ ना करना, वरना ये तुम्हें भी लूट लेंगे, जैसे उन्होंने हमारे साथ किया है। ये लेडी लाइट ऑफ नहीं करती और ये हस्बैंड वाइफ इंतज़ार करके सोने लगते हैं। फिर जब ये सो जाते हैं, ये दोनों चुपके से दबे पाँव अंदर आते हैं। इनको कुछ सामान मिलता है, लेकिन इनको ज्वेलरी वगैरह नहीं मिलती और वहाँ पर इनको पड़ा हुआ थोड़ा-सा कैश भी मिल जाता है। ये इसे इशारा करती है, ए सुन गुआनसी को इशारा करती है कि तुम कैश उठा लो और जो भी मिला है इससे लो और यहाँ से भागो। जब ये जाने लगते हैं तो ये देखती है कि उस छोटी बच्ची ने इसकी हेयर पिन को लगाया होता है। अब तो इसको यकीन हो जाता है कि हमारा सामान इन्होंने ही चुराया था। ये इसके बालों से हेयर पिन को उतारने लगती है। ये इसे खामोशी से आहिस्ता आवाज़ में कहता है कि रहने दो इस हेयर पिन को, मैं तुम्हें कोई और पिन दिला दूंगा, लेकिन वो तो उतार कर ही छोड़ती है और बच्ची उठ जाती है। ये दोनों भाग जाते हैं, इनके पीछे ये भी आते हैं और ए सुन को पकड़ लेते हैं। ये लेडी ए सुन का गला दबाते हुए गुआनसी को कहती है कि हमारा कैश का बॉक्स वापस कर दो, वरना मैं इसको मार डालूंगी। ये एक साइड को बॉक्स को फेंकता है और भागता हुआ ए सुन को बचाने के लिए आता है। ये भी इस लेडी को पकड़कर टक्कर मारती है और ये भागता हुआ आकर इस आदमी को किक मारता है और यहाँ पर ये सीन कट ऑफ हो जाता है। अगले सीन